الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انبیاء کرام آپ کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے، پھر ولادت کے وقت کاہنوں اور یہودی نصرانی عالموں نے بلکہ بے جان بتوں نے شہادت دی کہ آج وہ عظیم ہستی دنیا میں تشریف لے آئی ہے۔ پھر جب آپ کو نبوت عطا ہوئی تو ہر طرف ڈنکا بج اٹھا اور ہر سمت سے یہی ندا آنے لگی کہ آج رسول ہاشمی جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اس لیے جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائے۔ فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں ایک دن احباب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک صحابی گزرے۔ کسی نے کہا، امیر المؤمنین، یہ جو شخص گزر رہے ہیں کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ فاروق اعظم نے پوچھا، کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ سواد بن قارب ہیں، وہی سواد جن کے تابع ایک جن نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع دی تھی۔ فاروق اعظم نے ان کو بلایا، وہ آئے تو آپ نے ابتدائی گفتگو کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارے تابع جن نے رسول اکرم کی بعثت کی اطلاع تمہیں کس طرح پہنچائی تھی؟ انہوں نے بتایا، ایک دن میں بیداری کے عالم میں تھا، میرا جن آیا اور مجھے ہلا جلا کر کہنے لگا، سواد بن قارب اٹھیے، میری بات سنیے اور سمجھیے، لوا بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہر سمت سے جنات کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ بنی ہاشم کے اس منتخب روزگار ہستی کی خدمت میں حاضری کے لیے آپ بھی چل پڑیں۔ میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا اور کہا، چھوڑ، مجھے سونے دے، بڑے زور کی نیند آئی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ چلا گیا، لیکن دوسری رات پھر آ گیا، گزشتہ شب کی طرح نصیحت کرنے لگا۔ میں نے پھر توجہ نہ دی، تیسری رات وہ پھر آ گیا اور آ کر پھر کہنے لگا۔ آخر اس کی بات ماننا پڑی اور صبح ہوتے ہی میں اپنی اٹھنی پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ میں نے حاضر ہوتے ہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا کلام سنیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے فرمایا، سناؤ۔ چنانچہ میں نے نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ نعت تو بہت طویل ہے، میں صرف آپ کے سامنے دو شعر پڑھتا ہوں۔ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ۔ بلا شبہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ تمام رسولوں کی بنسبت زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے معزز اور پاک ہستیوں کے فرزند گرامی، آپ اس روز میری شفاعت کیجئے جس دن آپ کے سوا کوئی بھی شفاعت کرنے والا سواد بن قارب کے کام نہ آ سکے گا۔ یہ نذرانہ عقیدت مقبول بارگاہ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اتنے خوش ہوئے کہ مسرت کی فراوانی سے ان کے چہرے دمک اٹھے۔ نعت ختم ہونے پر رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سواد، تم کامیاب ہو گئے۔ سواد بن قارب نے واقعہ ختم کیا تو فاروق اعظم نے بے تاباً اٹھ کر سواد کو گلے لگا لیا اور فرمایا، کتنا اشتیاق تھا مجھے تمہاری زبان سے یہ واقعہ سننے کا۔ پھر سواد سے پوچھا، کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس ہے؟ سواد نے جواب دیا، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اور جنوں کی باتوں سے اللہ کی کتاب بدرجہ بہتر ہے۔